اگلے جو کمنٹ ہے یہ سیف علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی سوچتا ہوں میرا سوچنا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ عمل کے بدلے دعا قبول کر رہا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آخرت میں کیا ہے؟ میں رات میں جب بھی سوچتا ہوں تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں کھل جاتی ہے۔ کیا مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ ضرور بتائیں، شکریہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کا سوچا ہوا ہر کام پورا ہوتا ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کا جو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں یہ میرے جو عمل ہیں، جو میں نیک کام کر رہا ہوں، کہیں ان کے بدلے میں تو یہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو یہ جو آپ کا ڈر ہے، اس ڈر کی یہ جو ڈر ہے یہ انجان ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو چیز مانگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، جیسے کسی نے اللہ سے 1,00,000 2,00,000 روپے کوئی بھی چیز دنیاوی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے نے کوئی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز نہیں دے گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کوئی بلا اور کوئی مصیبت دور کر دے گا، اور اس کے بارے میں اس بندے کو علم بھی نہیں ہوگا، بندے کو اس کے بارے میں جانکاری بھی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے طفیل میں اس کے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ انسان جو دعا کرتا ہے تو اس کے اندر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو وہ بھی نہیں ملتا، اور اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت بھی اس کی دعاؤں کے طفیل میں، دعاؤں کے بدلے میں دور نہیں ہوتی، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ یہ کون سے اعمال ہیں تو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتلائے گا، اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو قبول تو ہوئی تھی لیکن ان کا بدلہ تم کو نہیں ملا تھا۔ تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور میری تمام دعائیں یہاں کے لیے اٹھا کر رکھ لی جاتی اور تمام دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا، ایسا بندہ کہے گا، اس طرح سے بولے گا۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ ہر مانگا ہوا مل رہا ہے، یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے، اور دعا قبول ہونے کے لیے جہاں اور بہت سی چیزوں کو عمل دخل ہے، وہیں ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آدمی حلال روزی کھانے کی طرف نگاہ کرے، حلال روزی کھائے، حرام روزی سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ تو اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اگر آپ کا مانگا ہوا آپ کو مل رہا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہو، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام جائز مرادوں اور تمناؤں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ میں رات میں جب بھی سوچتا ہوں تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، یعنی آپ فجر میں کھل جاتی ہے، یعنی آپ تہجد میں آنکھ کھولنے کے بارے میں کہ میری آنکھ تہجد میں کھل جائے اس بارے میں سوچتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اب آپ نے یہ معلوم کیا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، بلکہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بندہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن تھکان ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تہجد میں آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض ادا کرنے کی توفیق دے رکھی ہے اور اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو سجدے کی توفیق دی ہے اور ابھی چھینی نہیں ہے، سجدے کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں بلکہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہو اور آپ کو مبارک ہو۔